مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وصديقا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے. یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں عارضی طور پر بھیجا ہے. مستقل طور پر یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، عارضی طور پر بھیجا ہے. جس کسی نے یہ گمان کیا کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ دھوکے میں ہے. اور جس کو یہ یقین ہے
کہ یہاں نہ کوئی رہا نہ میں نے رہنا ہے، تو پھر اس یقین کا رد عمل ہونا چاہیے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بندے کو تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی میں اگر ہماری خواہشیں نہ بھی پوری ہوں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ چند روزہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہ بھی ہو تو کیا ہے؟ اس نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ جن کی ہر خواہش یہاں پوری ہوتی ہے وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جن کی ساری خواہشیں ادھوری رہتی ہیں وہ بھی اس جہان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب جانا ہی جانا ہے تو پھر خوش نصیب وہ نہیں جس کی ساری خواہشیں یہاں پوری ہو گئیں، خوش نصیب وہ ہے جس کا اگلا ٹھکانہ بہتر ہو گیا، جس کی اگلی منزلیں بہتر ہو گئیں۔ میں نے 11ویں پارے سورہ یونس کی چند آیتیں آپ لوگوں کو صرف ان کا ترجمہ سنانا ہے، مطلب سمجھانا ہے۔ قرآن پاک اگر ہمارے دلوں پر اثر نہ کرے، دنیا کے کسی خطیب کا خطاب ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ رب العزت کی باتیں ہماری زندگی نہ سنوارے تو کائنات کا کوئی مصلح ہماری اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی باتیں سنانے کی بجائے یہی پسند کیا ہے کہ تم کو تمہارے رب کائنات کا کلام سناؤں، تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی تیرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ زندگی جیے میری ملاقات کے انتظار میں، یعنی یہ زندگی ہمیں اپنے رب کی ملاقات کے انتظار میں گزارنی چاہیے، جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میری ملاقات کے لیے تڑپیں، ان کے دل میں میری ملاقات کا جذبہ ہو، ان کے دلوں میں مجھے ملنے کا شوق ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اشتاق الی رحمتہ، جو میرا بندہ مجھے ملنے کا شوق رکھتا ہے میں اس پر رحمتیں فرماتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میرا جو بندہ مجھے ملنے کا شوق رکھتا ہے میں اس بندے سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو زندگی جیتے ہیں، جوانی گزارتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، لیکن کبھی ان بندوں کو مجھے ملنے کا شوق نہیں پیدا ہوا، میری ملاقات نے ان کو کبھی رات کو جگایا نہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا ان کے دل میں ڈر بھی نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو کوئی مجھے ملنے کی چاہت کرے
یا پھر کوئی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو مجھے ملنے کی چاہت کرے میں اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہوں، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ اب آپ سوچیں، میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، اپنے گریبان کو میں دیکھتا ہوں، اپنے اندر آپ جھانکیں، ہمارے اندر اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے؟ کیا ہمارے دل میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے؟ اور اگر شوق بھی نہیں، خوف بھی نہیں، تو پھر ہم کن لوگوں میں ہیں؟ ہم کیوں غفلت کی زندگی جی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے، مال کی محبت میں مارا مارا پھرتا ہے، مال کماتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے مرنے نہیں دے گا؟ زیادہ دولت کما لو گے، دولت تمہیں مرنے نہیں دے گی۔ دولت مند نے بھی مرنا ہے، غریب نے بھی مرنا ہے، تو پھر مرنا اس کا مرنا ہے جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی ہو۔ عجیب بات ہے، ہم ہر کام کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے گرمی گزر جائے گی، سردی آئے گی، سردیوں کے لیے لباس علیحدہ ہونا ہے، گرمیوں والے کپڑے سردی میں نہیں چلیں گے، گرمی والا بستر سردی میں نہیں چلے گا، اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو میرے دوست، جب تجھے یقین ہے کہ سردی آنی ہے، تو اس کا انتظام کرتا ہے، تو تجھے یقین نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور جو ضرورتیں زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہوتی ہیں، زمین کے نیچے جا کر وہ ضرورتیں نہیں ہوتی۔ جو چیزیں یہاں کام آتی ہیں وہ وہاں کام نہیں آتی، وہاں کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں، وہاں کے گزارے کسی اور چیزوں پر ہوتے ہیں۔ یہاں مال کی ضرورت ہے، وہاں عمل کی ضرورت ہے۔ یہاں محنت کرے گا تو رات کو پیٹ بھر کر سوئے گا، لیکن وہاں اگر سجدے کیے ہوں گے تو بات بنے گی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو وقت بیتے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑا ہوگا تو نظام چلے گا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کی ہوگی تو وہ زندگی آسان ہوگی۔ رب فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے مر گئے بس ختم، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، مرنے کے بعد تو تو نے میرے پاس آنا ہے، مرنے کے بعد تو تیری میری ملاقات ہونی ہے۔ موت کو غافل ہے سمجھا، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت زندگی کا دوسرا رخ ہے، موت زندگی کا دوسرا پیریڈ ہے، موت زندگی کا نیا مرحلہ ہے۔ تو دیکھ، ماں کے پیٹ میں تو زندہ تھا، حالانکہ تیرے دانت نہیں تھے، تو کھانا چباتا نہیں تھا، تو زندہ تھا، تجھے دودھ نہیں پلایا جاتا تھا پر تو زندہ تھا، تیرے پاس لباس نہیں تھا پر تو زندہ تھا۔ اس زندگی کے تقاضے کچھ اور تھے، اس زندگی کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، اس زندگی میں یہ لباس نہیں چل سکتا تھا، اس زندگی میں یہ خوراک نہیں چل سکتی تھی، وہاں کی ضرورتیں اللہ نے وہاں پوری کی۔ پھر جب تو یہاں آ گیا تو جو خوراک وہاں کھاتا رہا یہاں نہیں کھا سکتا تھا، جو چیزیں تجھے وہاں ضروری تھی یہاں نہیں ضروری تھی۔
یہاں کی زندگی اور ہو گئی. جیسے ماں کے پیٹ میں زندہ تھا اور وہ جہان بدلا، زندگی چینج ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. اسی طرح جب تو یہ دنیا چھوڑ کر قبر کے پیٹ میں جائے گا، زندگی ختم نہیں ہوگی، بس زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا. زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا. پھر یہاں کا لباس وہاں کام نہیں آئے گا، پھر یہاں کی غذائیں وہاں کام نہیں آئے گی، پھر یہاں کے بستر وہاں کام نہیں آئیں گے. اس ماحول کی ضرورتیں اور ہیں. میرے رب نے فرمایا کہ یہاں بھیجنے سے پہلے جو زندگی تھی وہ ساری میں نے اپنے ذمہ لی ہے. یہاں کی جو تیری زندگی ہے وہ بھی میں نے اپنے ذمہ لی ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق کا ذمہ خود لیا ہے. یعنی زندگی کے 2 مرحلے یہاں آنے سے پہلے اللہ نے وہ بھی اپنے ذمہ لے لیا، اور یہاں کی زندگی اللہ نے تیری وہ بھی زندگی اپنے ذمہ لے لی. بس زندگی کا تیسرا مرحلہ تجھ پہ چھوڑ دیا ہے. فرمایا زندگی کے 2 مرحلے، ماں کے پیٹ میں میں نے تجھے رزق دیا، قبر میں جانے تک میں تجھے رزق دوں گا، میری ذمہ داری ہے. لیکن قبر میں جا کر کیا کھانا ہے یہ تو نے یہاں کمانا ہے. وہاں جا کر تیری زندگی کیا ہوگی یہ تو نے یہاں پر کمانی ہے. تو میرے دوست دیکھ، جب 2 زندگیاں اللہ نے اپنے ذمہ لے لی تو ایک مرحلہ تجھ پر چھوڑا ہے، تو وہ بھی خراب کر لے تو پھر کتنی بد نصیبی کی بات ہے. جو اللہ نے تیری زندگی کے مرحلے اپنے ذمہ لیے انہیں خراب نہیں کیا. دیکھ، تجھے صحیح الاعضاء بنایا ہے، تجھے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، پکڑنے والا بنایا. اللہ رب العزت نے جو اپنے ذمہ لیا تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین فطرت میں پیدا کیا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. خوبصورت بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر، اتنی نعمتیں دے کر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے انسان اب زندگی کا ایک مرحلہ اپنا تو تعمیر کر لے. تو میرے دوست کتنی غفلت ہوگی اگر ہم اپنی اس زندگی کو تعمیر نہ کر سکیں. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، اکثر دوستوں کو دیتا ہوں کہ بالفرض یہاں آپ کو لاہور جانا پڑ گیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی فیصل آباد شہر سے نکلی اور کنڈکٹر لوگ جو ہیں وہ پھر کرایہ اکٹھا کرتے ہیں. وہ کرایہ اکٹھا کرتے کرتے تیرے پاس پہنچا، تو نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 روپیہ نکال کر اسے دیا، لاہور کا کرایہ. وہ کہتا ہے محترم رہنے دو، تمہارا کرایہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو میرے دوستو دیانتداری سے بتائیں کہ آپ کی نفسیاتی طور پر فیلنگ کیا ہوگی. آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا نا یار میرا کرایہ کس نے دے دیا ہے، اس گاڑی میں کون ہے مجھے جاننے والا، کس نے میرا کرایہ دیا ہے. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس شخص نے میرا کرایہ کیوں دیا ہے، آخر یہ مجھ سے کچھ چاہتا ہوگا، اس نے میرا یہ کرایہ کیوں دیا ہے. اور تیسری بات جو خوددار طبیعتوں میں پیدا ہوتی ہے، کسی کا احسان اپنے سر پر گوارا نہیں کرتے، وہ ضرور چاہیں گے کہ اگر اس نے میرا کرایہ دیا ہے تو بس سے اترنے سے پہلے میں اس کی اس احسان کا بدلہ اتاروں گا، کچھ میں بھی اس کا سنواروں گا.
میں یہاں آئے آپ کو سوال کرتا ہوں، فیصل آباد سے لاہور کا کرایہ ہے کتنا؟ 500، اے سی گاڑی ہو تو 750-800، اور بہتر ہو تو 1100-1200۔ بس کوئی تجھ پر 1000 کا نوٹ خرچ کرے تو تو کئی مرتبہ سوچے اس نے مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کبھی سوچا ہے یہ آنکھیں مجھے کس نے دی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے یہ سننے والے کان مجھے کس نے دیے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے یہ بولنے والی زبان مجھے کس نے دی ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ چلنے والے پاؤں مجھے کس نے دیے ہیں؟ 1000 روپے کے یہ نہیں ملتے، یہ لاکھ کے بھی نہیں ملتے۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ان سے پوچھ کہ یہ نعمت کتنی دولت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی 1000 روپیہ تجھ پر خرچ کرے تو سوچے وہ کون ہے جس نے مجھ پر یہ خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ جس نے تجھے اتنا انمول بنایا ہے کبھی زندگی میں نہیں سوچا مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں کیوں دی اس نے مجھے؟ بولنے کے لیے زبان کیوں دی اس نے مجھے؟ وہ کون ہے؟ میرا کیا لگتا ہے؟ میرے دوست، اگر آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا تو ہم نے اپنے رب کو اتنی بھی حیثیت نہ دی جتنی ہم کسی اجنبی کرایہ دینے والے کو دیتے ہیں۔ اچھا مانا خدا کو، چنگا منیا رب نو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں، اگلی زندگی کو سوچتے ہی نہیں، اگلی زندگی کی فکر ہی نہیں، وہ انہی گلیوں پر راضی ہیں، وہ انہی بازاروں پر راضی ہیں، وہ اسی مزاج پر راضی ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اس مٹ جانے والی دنیا پر ہی مطمئن ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے بھی بے خبر ہیں، ہم نے انہیں اتنی نعمتیں دی وہ بے خبر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد ہے وجود مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھوئے ہیں کہ انہیں کبھی میرے محبوب کی یاد بھی نہیں آئی، وہ میرے یار کو یاد نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، درود و سلام نہیں پڑھتے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اور اب تعالیٰ فرماتا اولئک مأواہم النار، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، نہ کسی سنی کی بات ہے، نہ کسی وہابی کی بات ہے، نہ کسی دیوبندی کی بات ہے، نہ کسی شیعہ کی بات ہے، یہ تمہارے رب کی بات ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ دنیا میں بھی انہیں جلاتی ہے، بے چین رکھتی ہے، آخرت میں بھی جلائے گی۔ بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کی کمائی کا جو انہوں نے کمایا۔ ہاں، اس گروہ کے اپوزٹ ایک اور گروہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کو کمایا، جنہوں نے یہ زندگی اس کے انتظار ملاقات میں گزاری، اس کے شوق محبت میں گزاری، اشتیاق دیدار میں گزاری۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دیتا ہے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں، بہتی ہوئی نہروں میں انہیں آشیانے عطا کیے جائیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ جنت میں کیا کرتے رہیں گے؟ ہر وقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کبھی جنت کے درختوں کو دیکھیں گے، دیکھ دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی زمین پر بچھے ہوئے فرش کو دیکھیں گے سبحان اللہ، کبھی فضا کو دیکھیں گے، رنگینی جنت کی رنگینیوں کو دیکھتے جائیں گے اور دیکھتے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہی کہتے جائیں گے، جنت کی رنگینیوں میں یوں مست رہیں گے، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں گے۔ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام کہیں گے، جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو میرے حضور نے فرمایا تم بھی جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو تو سلام کیا کرو، یعنی گویا کہ میرے نبی نے تم کو تعلیم دی ہے کہ جنت کا ماحول تم زمین پر لے آؤ، سبحان اللہ کہا کرو، ملاقات ہو تو سلام کہا کرو، اور پھر فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی گفتگو کا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ کہا کریں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خصلتیں ہوں گی جنت میں جا کر جنتیوں کی، بھئی تین ہی کام تو کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہو، ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، پھر جب خاموشی ہو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہو، یہ تین کام کرنا شروع کر لو، گویا کہ دنیا پر تم جنتیوں کی طرح رہ رہے ہو، گویا کہ رہتے تم زندگی دنیا میں گزارو گے لیکن وہ انداز جنتیوں والا ہوگا، اپنی زبان کو فضول باتوں میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں صرف کرو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو پہلی ملاقات پر ہی پہلی گفتگو ہی گالی کا آغاز کرنے کی بجائے ان بدتمیزیوں کو چھوڑ کر ایک خوبصورت انداز السلام علیکم، اور اللہ تینوں سلامت رکھے، جواب پر وہ گئے وعلیکم السلام، تو بھی سلامت رہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دو، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہو، تین کام کرو تو گزارو گے دنیا کی زندگی، لیکن عادت جنتیوں والی پکی ہو جائے گی، تو جس کی یہ عادت پکی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر انہی میں شامل کر دے گا جن کی یہ عادت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم